الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی حدیث پاک انتہائی اہم نوعیت کی ہے کہ اس میں ہم سب کو انڈیویجولی طور پر اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ ایسا سوال نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت، اس کو کہنے خوبصورت سوال، انفارمیشن بھی ہے اور فکر آخرت بھی ہے، اور ہم سب کے لیے غور و فکر کا مقام بھی ہے۔ جو سوال پوچھا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے کیسے معلوم ہو سکے گا کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت سوال کیا کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میری اللہ کے ہاں ویلیو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ ارشاد فرمایا، سنو حدیث پاک، ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے اعمال میں تمہیں خوشی محسوس ہو، یعنی دنیا داریاں تمہیں اچھی لگنا شروع ہو جائیں، دنیاوی عیش، دنیاوی موج میلہ، دنیا داریاں، بازار، دوست یار، ہنسی ٹھٹے مذاق، یہ سارا کچھ تمہیں مزہ دے، یہ اعمال تمہیں مزہ دیں، اور آخرت کے اعمال میں تنگی اور پریشانی محسوس ہو کہ جب تمہیں کوئی نیک بندہ دین کی دعوت دے کہ بھی نماز پڑھا کرو، یہ کام کیا کرو، بد نگاہی نہ کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ہاتھوں کی حفاظت کرو، نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، ہر عضو کا صحیح استعمال کرو، تو آخرت کے اعمال میں تنگی و پریشانی محسوس ہو، بڑا مشکل لگے، اوہو یہ کیا کام کہہ دیا، کہنے والا ہی جو ہے وہ پائی سے نفرت ہو جائے۔ فرمایا تو سمجھو کہ تم برے حال میں ہو، کہ تمہارا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بہت برے حال والا ہے، اپنے آپ کو سمجھ جاؤ۔ اور جب تم امور دنیا میں تنگی محسوس کرو، یعنی دنیاوی معاملات جو ہیں تمہیں اس میں تنگی محسوس ہو، کہ دنیا ایک آزمائش کا مقام تمہیں لگے کہ یہاں جو بھی معاملات ہیں بندے کو بڑا ہی بچا کے نکلنا پڑتا ہے، بڑی مشکل ہے دنیا، کرتا بندہ نیک اعمال ہو، دنیاوی معاملات اس کو مشکل لگیں، اور اعمال آخرت میں خوشی ہو، نیک کام کر کے خوشی محسوس ہو، 5 نمازوں کی طرف رغبت ہو، اس کے علاوہ ایکسٹرا جو نفلی نمازیں ہیں اس کی طرف رغبت ہو، اپنی زبان آنکھوں کی حفاظت، کوئی مسئلے نہ لگے، نیک کام کرنے کی طرف جو ہے طبیعت حشاش بشاش ہو کے جو ہے اس طرف مائل ہو، تو سمجھو کہ تم اچھے حال میں ہو۔ تو بالکل کلیئر کٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر جو ہے یہ ہمیں الارم اس حوالے سے کر دیا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت اللہ کے ہاں کیا پوزیشن ہے، اب آپ دیکھ لو کہ دنیا میں کس قدر گھسے ہوئے ہو، اور آخرت کے اعمال کے حوالے سے تمہیں پریشانی ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے۔ تو بالکل ہر بندہ انڈیویجولی طور پر اپنی ذات کو سامنے رکھ کر فیصلہ 2 منٹ سے پہلے کر سکتا ہے۔ اللہ زبردست سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے سینوں سے دنیا کی محبت نکالے، اور موت سے پہلے حقیقت میں جو تیاری ہے اس کی طرف ہماری اللہ رہنمائی فرما دے۔ موت کے بعد 1 سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے موقع نہیں دینے والا کہ اب تم سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ لو، یا یہ کچھ کہہ لو، یا یہ وقت تمہیں دے دیا گیا، چلو اتنا ایکسٹرا وقت تمہیں دے دیا گیا، بالکل نہیں ملنے والا، بالکل۔ اس لیے اپنا وقت جو ہے ان گیموں میں اور یہ بے تکے قسم کے کاموں میں برباد کرنے کے بجائے اپنے آپ کو پازیٹو کام میں لگائے۔ یہ سمجھ لو کہ بھائی ہمارا اللہ کے ہاں سٹیٹس کیا ہے۔ جو بچہ گیم ہی کھیل رہا ہے، ہر وقت فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اور بےہودگی قسم کے جو ہے وہ میوزک سن رہا ہے، اور نیکی کی جب اس کو دعوت دی جائے تو 7 رنگ چہرے پہ آ جائیں، ادھر ادھر دیواریں دیکھنا شروع کر دے۔ بڑا ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت کس پوزیشن میں کھڑا ہے۔ اگر اسی پوزیشن میں رہتے ہوئے آج ہی ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں تو کیا اچھی پوزیشن ہے کہ بری پوزیشن ہے؟ ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔